تو جناب جب حکومت یہ آئی تھی تو آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی یکساں نصاب تعلیم ہوگا، پورے ملک میں ایک نصاب تعلیم ہوگا. فائنلی جی اس حوالے سے پہلے بات جو ہے وہ فائلوں تک محدود تھی، فائلوں سے مشوروں تک آئی، مشوروں سے اب ذرا عمل درآمد کی طرف آ رہی ہے. بالکل جواد، حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب کے پرائمری سکولز اور دینی مدارس میں یکساں نصاب کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا اور رواں سال سے عمل درآمد بھی کیا جائے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق نرسری جماعت سے 5ویں جماعت تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے، ساتھ میں دینی مدارس کے طلباء کو بھی یکساں نصاب دیا جائے گا. تمام بچے ایک طرح کا نصاب پڑھنے کے پابند ہوں گے اور اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز تمام تعلیمی اداروں میں SNC کا نفاذ کرائیں گے. اور شفاعت، جیسے بھی آپ نے بات بھی کی، وہ وعدہ تھا جو کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پہلے کیا تھا کہ جی یکساں تعلیمی نصاب لے کر آئیں گے، تاکہ شفاعت ہم نے ان مختلف قسم کے جو تعلیمی نصاب جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، مدارس سے پڑھائے جاتے ہیں، اس میں ہم نے سماؤ دیکھا کہ بچوں کے اندر ایک کہیں نہ کہیں کانفیڈنس کی کمی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ سلیبس جن کو پڑھایا جاتا تھا کہیں وہ سلیبس بہت زیادہ ناکافی تھا. اور یہ شفاعت یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ جو اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں. اساتذہ کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے نا. مدیہ، ایک ملک میں آپ اندازہ کریں کتنے نصاب تعلیم ہے. پہلے تو دیکھیں اتنے سارے BISPs ہیں، یعنی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، پھر اس کے علاوہ آغا خان بورڈ ہے، پھر اس کے علاوہ جناب اس ملک میں A لیولز O لیولز جس کو ہم کیمبرج کہتے ہیں، فیڈرل کا ایک الگ بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ان میں بھی اردو میڈیم انگلش میڈیم الگ ہیں، اور پھر اس کے بعد مدارس آ جاتے ہیں. تو قوم کیسے بنے گی؟ یہ تو ایک ہجوم ہی رہے گا جب تک کہ قوم کو یہ نہیں پتا کہ اس نے پڑھنا کیا ہے. ہر بندہ اپنی مرضی کا پڑھے جا رہا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ اپ گریڈ کیا گیا ہے. کہ ہم نے مدارس میں تعلیمی جو نصاب کا سسٹم اپ گریڈ کیا ہے، ہم نے جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں وہاں پہ نصاب کا سسٹم اپ گریڈ کیا ہے. کیونکہ شفاعت یہاں پہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے بچوں کو بہت ساری جگہوں پہ دیکھا کہ وہ بچے جو کہ ڈفرینٹ کلاس میں، اگر پانچویں کلاس کا طالب علم ہے، وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھا ہے، وہ کسی گورنمنٹ کے اسکول پڑھا ہے، مدارس میں پڑھا ہے، لیکن جب آپ ان کو ساتھ بیٹھ کے بٹھاتے تھے اور آپ ان سے کوئی پرچہ لیتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ بچہ کافی ڈفرینٹ طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے. اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر تعلیم پنجاب مراد راز صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. مراد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ نرسری سے 5ویں تک اسکولز اور مدارس میں اب یکساں نصاب کے والے سے بات کی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، یقیناً بہت اچھا اقدام ہے. اس پہ عمل درآمد کے لیے اب کیا طریقہ کار وضع ہے؟ فرسٹ آف آل یہ جو کیا جائے گا یہ 21 کا جب ہمارا اسکول ایئر شروع ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تب کیا جائے گا. اس سے پہلے ہم سب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. میرے خیال سے ہمارے جو سیکٹری ہیں اور PCTB والے جو کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ہیں، انہوں نے میرے خیال سے سب کو بلا لیا، میٹنگ کر رہے ہیں سب کے ساتھ، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریگارڈلیس آف اینی ون یہ امپلیمنٹ تو ہونا ہی ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 100% ہونا ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کے اوپر ساری پریپریشن کی جا رہی ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ایوری بڈی، کیونکہ پہلے بھی سارے آن بورڈ ہی تھے جب یہ فیصلہ ہوا تھا، کیونکہ یہ 2 سال ایک میٹنگ چلتی رہی اور جس میں یہ سب اس کمیٹی کا حصہ تھے. سو اس لیے اب بیٹھ کے صرف اس کو فارمولیٹ کرنا ہے کہ آن گراؤنڈ کس طرح لے کر آنا ہے. مراد صاحب، لوگوں میں ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے. وہ سمجھ رہے ہیں شاید ایک جیسی کتابیں چھپیں گی اور پورے ملک میں چاہے وہ مدارس ہوں چاہے وہ اسکولز ہوں وہ ایک جیسی ایک کتاب پڑھیں گے. دوسری وہ یہ ہے کہ نہیں، آؤٹ لائن دے دی گئی ہے، کتابیں جو پبلشرز چھاپ رہے تھے وہ ویسی چھاپیں گے. آؤٹ لائن حکومت نے واضح کر دی ہے، وضاحت کیجیے گا. جی بالکل. یہ کریکولم جو ہے یہ ایک فریم ورک ہوتا ہے. اب فریم ورک کا میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ نے پیپر کے اوپر ایک سرکل بنا لیں. سرکل کا مطلب ہے یہ فریم ورک ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے سرکل سے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب ایک جیسی کتابیں پڑھیں گے، وہ سلیبس ہوتا ہے. سلیبس ایک جیسا نہیں ہے، کریکولم ایک جیسا ہے. فریم ورک اس کے اندر 10 ڈفرنٹ کتابیں ہو سکتی ہیں ایز لانگ ایز کہ وہ 10 کی 10 کتابیں جو ہیں وہ سرکل کے اندر ہیں. So that will be within the framework, within the curriculum that has been prescribed. صحیح. تو اس لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اس فریم ورک کے اندر سب نے رہنا ہے، سب ایک جیسی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی سی بات کی اور آپ نے یہاں پہ کلیئر بھی کر دیا کہ جو فریم ورک ہوگا وہ ایگزیکٹلی ایک ہے، اور مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹلی ایک جیسا ہو. لیکن یہاں پر آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر صاحب کی بہت ضرورت ہے کہ یہاں پر ہم بچوں کو اتنا انکریج کریں کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ رٹا سسٹم سے بھی نکل سکے، اور جو کیوریوسٹی کا لیول ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو ایگزیکٹلی جو کریٹیکل تھنکنگ کا جو پروسیس ہے وہ بھی اسکولوں میں متعارف کرا دینا چاہیے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ کریکولم اس کے اوپر فوکس کرنا جو ہم لے کر آئے ہیں یہ اسی کے اوپر فوکس کر رہا ہے. دیکھیں رٹے میں سے بچوں کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بغیر بات بنے گی نہیں، کیونکہ اگر کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں بچے کو ہو رہے
تو کبھی بھی وہ ان چیزوں کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ وہ آگے جا کے اس کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکے گا. سو کریٹیکل تھنکنگ، انالیسز، ان سب چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں جو بڑی ضروری ان کے لیے چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ایم سی کیوز. ایم سی کیوز کے اندر 4 آپشن دی جاتی ہے. جب تک بچے کو کانسیپٹ کلیئر نہ ہونا تو وہ ایم سی کیو کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل. سو اس لیے میں جو اس دفعہ ٹیسٹ بھی آ رہے ہیں، ہم نے حالانکہ کریکولم یہ سلیبس جو ہے کنڈینس کیا ہوا ہے، مگر میں نے اسپیشلی پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کو کہا ہے کہ 50% اس کے اندر وہ ایم سی کیوز رکھیں اور 50% دوسرے سوال رکھیں، تاکہ بچوں کے کانسیپٹس تب کلیئر ہوں گے، ہمیں پتہ لگے گا کہ کس جگہ پہ ہیں جب تک وہ ایم سی کیوز کا جواب صحیح طرح نہیں دے سکتے. اور یہ ہم چھوٹے لیول سے انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے گا 5ویں جماعت تک تو نصاب جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اس کو میٹرک اور سیکنڈری لیول تک کیسے لے جانا ہے؟ سر جو نیکسٹ فیز ہے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. میں نے پچھلے ہفتے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی. ہم نے یہاں پہ ورک شاپ بھی اس کی شروع کر دی ہے. 6th 7th 8th جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 22nd 2022 کے اندر کی جائے گی امپلیمنٹ، اور 2023 کے اندر رہ سکتا ہے. اوکے، وہ بہت بہت شکریہ جی. مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جناب وزیر تعلیم پنجاب بتا رہے تھے کہ نصاب ہے وہ تبدیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء میں کریٹیکل تھنکنگ شروع کرائی جا سکے، اور یہ جو معاشرے میں ہر بندہ جو الگ بورڈ میں جا رہا ہے اور ہر بورڈ جو الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ ختم کیا جا سکے. گو کہ اب یہ معاملہ بورڈز کی حد تک تو کسی حد تک قابو میں آ گیا، کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے تھے تو پنجاب کی آپ کو ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں الگ لینی پڑتی تھیں، کیونکہ ان میں پوائنٹ ٹو پاؤنڈر کر کے نا ایک سائڈ پہ ایک وہ کالم بنا ہوتا تھا، اس میں سے ایم سی کیو آ سکتا تھا. فیڈرل کی آپ کو الگ لینی پڑتی تھی کیونکہ اس میں ڈیٹیل زیادہ ہوتی تھی. اور اے لیول تو ہم لوگ صرف دیکھ سکتے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ بچے کتنے فارغ ہیں کہ ایک ٹاپک جو ہم نے اتنا سا پڑھا یہ اتنا کر کے پڑھ رہے. لیکن شفاعت وہ بہت ڈیٹیلز میں جا کے اس کے پڑھے ہوتے تھے، اور وہ جو چیز پڑھے ہوتے تھے وہ ہم تک چیز نہیں آ رہی تھی. خیر جی، Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.